پیارے ویورز السلام علیکم۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا، بہت نیک اور رحم دل۔ وہ اپنی رعایا کی ہر طرح سے مدد کرتا اور ان کی مشکلات اور پریشانیاں جاننے کی کوشش کرتا۔ اس کے ملک میں تمام لوگ بہت مطمئن اور خوشحال تھے اور اس ملک کا نام دولت نگر تھا۔ یہ بادشاہ بہت بہادر تھا اور جب کسی دوسرے ملک سے جنگ ہوتی تو جیت ہمیشہ اسی بادشاہ کی ہوتی اور وہ دوسرے ملک کے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیتا۔ اسی طرح اس کا ملک مسلسل بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ بادشاہ ہر وقت مصروف رہنے کے باوجود اللہ کی عبادت سے کبھی غافل نہ رہتا اور ہمیشہ نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا اور اپنے لیے اس کی رحمت مانگتا۔ بادشاہ کو شکار کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر اپنے وزیروں کے ساتھ شکار کھیلنے جاتا۔ ایک دن اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی بہت دور کے جنگل میں شکار کھیلنے کا ارادہ کیا۔ جنگل بہت دور تھا، لہٰذا بادشاہ اور اس کے ساتھی صبح سویرے گھوڑوں پر بیٹھ کر شکار کو نکل کھڑے ہوئے اور بہت لمبا سفر طے کر کے جنگل میں پہنچے تو کافی دن چڑھ چکا تھا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی شکار کی تلاش میں جنگل میں چاروں طرف پھیل گئے۔ انہیں شکار تلاش کرتے ہوئے بہت دیر ہو گئی مگر کوئی جانور نظر نہ آیا۔ وہ اور اس کے ساتھی بہت تھک چکے تھے اور واپس جانا چاہتے تھے۔ اچانک اس کی نظر ایک ہرن پر پڑی۔ اس نے اپنا گھوڑا ہرن کی طرف دوڑایا۔ ہرن جو کہ بہت تیز دوڑتا ہے، لہٰذا اس کے گھوڑے سے بہت دور آگے نکل گیا، مگر بادشاہ بھی گھوڑا ہرن کے پیچھے دوڑاتا رہا لیکن ہرن ہاتھ نہ آیا اور آخر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس نے مایوس ہو کر واپس جانا چاہا مگر اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ چکا ہے اور اس کے ساتھی کہیں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ جنگل بہت گھنا تھا اور بادشاہ کو یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اندازے سے ایک طرف چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے دن ڈھل گیا اور شام ہو گئی مگر اس کو جنگل سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ مل سکا۔ تھکن اور بھوک سے اس کا برا حال تھا مگر اس جنگل میں ایسی کوئی چیز نہ تھی جسے کھا کر وہ اپنی بھوک پیاس مٹا سکے۔ دیکھتے ہی دیکھتے شام بھی ڈھل گئی اور رات ہو گئی۔ یہ چاند کی آخری تاریخوں کی رات تھی، لہٰذا اس رات آسمان پر چاند نہ ہونے کی وجہ سے ہر طرف گپ اندھیرا تھا۔ اس اندھیرے میں گھنے اور خوفناک جنگل میں سفر کرنا بہت مشکل تھا۔ بادشاہ کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا مگر وہ اللہ کا نام لے کر امید کے سہارے چلتا رہا۔ اچانک اسے سامنے کچھ روشنی نظر آئی۔ وہ کچھ اور قریب گیا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے سوچا کہ جنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ سامنے گاؤں ہے جس میں مٹی کے دیے روشن ہیں۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ آسمان سے بوندیں پڑنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ بادشاہ نے سوچا کہ جلدی سے گاؤں پہنچ جاؤں تاکہ کسی جگہ بارش سے پناہ لے سکوں۔ وہ جلدی سے گاؤں میں داخل ہوا اور اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی مگر اسے کوئی چھپر نظر نہ آیا جس کے نیچے وہ کھڑا ہوتا۔ وہ بری طرح بھیگ چکا تھا اور اب اسے سردی بھی لگ رہی تھی۔ مجبوراً اس نے ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں ایک مسافر ہوں، راستہ بھول گیا ہوں، رات گزارنی چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص نے دروازہ کھولا اور اسے اندر بلا لیا۔ بادشاہ نے اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون ہے بلکہ یہ کہا، میں بادشاہ کا ملازم ہوں اور اس کا پیغام لے کر بہت دور جا رہا ہوں۔ راستے میں بارش شروع ہو گئی اور میں راستہ بھول گیا۔ کسان نے کہا، آپ بے فکر رہیں، یہ آپ ہی کا گھر ہے۔ ہم ہر طرح کے مہمان کی عزت کرتے ہیں، چاہے وہ بادشاہ ہو یا اس کا ملازم۔ میں ایک غریب کسان ہوں، میرے گھر آپ کو بہت آرام تو نہیں ملے گا مگر جو کچھ بھی ہے وہ حاضر ہے۔ یہ کہہ کر کسان نے اپنے کپڑے بادشاہ کو دیے اور کہا، آپ کے کپڑے بالکل بھیگ چکے ہیں، آپ یہ کپڑے پہن کر کچھ دیر آرام کریں جب تک میری بیوی آپ کے کھانے کا انتظام کر لے گی اور میں آپ کے گھوڑے کو صحن میں باندھ کر چارہ ڈال دیتا ہوں۔ کچھ دیر بعد کسان کی بیوی کھانا لے کر آ گئی۔ کسان نے کہا، یہ غریبوں کا کھانا پتہ نہیں آپ کو پسند بھی آئے گا کہ نہیں۔ اور واقعی بادشاہ نے ایسا کھانا کبھی نہیں کھایا تھا، سرسوں کا ساگ اور باجرے کی روٹی، مگر چونکہ
بہت بھوکا تھا، اس لیے اسے یہ کھانا بہت مزیدار لگ رہا تھا۔ اس نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور خوب پانی پیا۔ کسان نے بادشاہ کے لیے ایک چارپائی پر بستر لگا دیا۔ وہ دن بھر کا تھکا ہوا تھا، اس لیے لیٹتے ہی سو گیا۔ سویرے ہی اس کی آنکھ کھل گئی، مگر کسان اور اس کی بیوی اس سے پہلے جاگ چکے تھے۔ کسان کی بیوی روغنی روٹی، دودھ اور پھل لے کر آئی اور تینوں نے مل کر ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد بادشاہ نے کسان سے شہر جانے کا راستہ پوچھا اور پھر صحن میں اپنے گھوڑے کے پاس آیا۔ گھوڑے پر بیٹھنے سے پہلے بادشاہ نے کسان اور اس کی بیوی کا بہت شکریہ ادا کیا اور انہیں ایک کاغذ پر کچھ لکھ کر دیا اور کہا، اگر کبھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو شہر آ کر کسی کو بھی یہ کاغذ دکھا دینا، وہ تمہاری مشکل دور کر دے گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے ایک بار پھر ان کا شکریہ ادا کیا اور گھوڑے پر بیٹھ کر چلا گیا۔ کسان اور اس کی بیوی دیر تک ہاتھ ہلا کر بادشاہ کو اللہ حافظ کرتے رہے۔ یہ دونوں پڑھنا لکھنا تو نہیں جانتے تھے، اس وجہ سے انہیں معلوم نہ ہو سکا کہ اس کاغذ پر کیا لکھا ہے، مگر انہوں نے اسے حفاظت سے ایک باکس کے اندر رکھ دیا۔ دن گزرتے رہے اور کئی سال گزر گئے۔ کسان کھیتوں میں ہل چلاتا، بیج بوتا اور غلہ اگاتا۔ بارشیں ہوتی تو اس کی فصل بہت اچھی ہوتی، جسے بیچ کر وہ اپنا گزارا کرتے۔ کسان اور اس کی بیوی اسی طرح خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے، انہیں کوئی مشکل نہ تھی، لہٰذا اس کاغذ کی بھی کبھی ضرورت نہ پڑی اور وہ اسی طرح باکس میں پڑا رہا۔ ایک سال بارشیں بالکل نہ ہوئی، لہٰذا کسانوں کی فصلیں اتنی اچھی نہ ہوئی، مگر پچھلے سال کے بچے ہوئے غلے کو استعمال میں لا کر کسانوں نے گزارا کر لیا۔ اگلے سال بھی یہی ہوا کہ بالکل بارش نہ ہوئی اور کھیت بالکل سوکھ گئے اور اس علاقے میں قحط پڑ گیا۔ لوگ بھوکے مرنے لگے۔ گاؤں کے لوگ گاؤں چھوڑ چھوڑ کر شہر کی طرف جانے لگے تاکہ وہاں محنت مزدوری کر کے کچھ کما سکیں۔ کسان اور اس کی بیوی کا بھی یہی حال ہوا، اور جب تمام غلہ اور پیسہ ختم ہو گیا تو کسان کی بیوی نے کہا، ہم بھی شہر چلتے ہیں تاکہ کچھ کمائیں۔ کسان نے کہا، مجھے تو کچھ کام نہیں آتا، وہاں ہم جا کر کیا کریں گے؟ اور پھر یہ گاؤں اور اپنا گھر چھوڑ کر جانے کو میرا دل نہیں چاہتا۔ کسان کی بیوی نے کہا، اگر نہیں جائیں گے تو بھوک سے مر جائیں گے، ہم ابھی شہر چلتے ہیں اور جب قحط دور ہو جائے گا اور بارشیں ہونے لگیں گی تو دوبارہ واپس آ جائیں گے۔ خیر، کسان راضی ہو گیا، مگر سوال اب بھی وہی تھا کہ شہر جا کر رہیں گے کہاں اور کیا کریں گے؟ اچانک کسان کی بیوی کو اس کاغذ کا خیال آیا جو بادشاہ نے انہیں دیا تھا۔ وہ جلدی سے باکس میں سے وہ کاغذ نکال کر لائی اور کہا، اب ہماری مشکل کا حل ہو جائے گا۔ چنانچہ دونوں نے کچھ سامان لیا اور شہر کی طرف چل دیے۔ بہت لمبا سفر طے کرنے کے بعد شام کو یہ لوگ شہر پہنچے۔ سارا دن چلنے کی وجہ سے کسان اور اس کی بیوی بہت تھک چکے تھے، لہٰذا ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور کھانا نکال کر کھانے لگے۔ کھانے سے فارغ ہو کر دونوں وہیں درخت کے نیچے لیٹ گئے اور جلد ہی سو گئے۔ کافی دیر بعد کسان کی آنکھ کچھ شور سن کر کھلی۔ اس نے دیکھا کہ سڑک پر بہت سے لوگ کھڑے ہیں۔ ایک پولیس والا کسان کے پاس آیا اور اس سے بولا، تم کون ہو اور یہاں کیوں لیٹے ہو؟ کسان نے جواب دیا، میں ایک غریب کسان ہوں اور یہ میری بیوی ہے، ہم لوگ کام کی تلاش میں گاؤں سے شہر آئے ہیں۔ یہ کہہ کر کسان نے وہ کاغذ نکالا اور پولیس والے کو دکھایا۔ پولیس والے نے جب وہ کاغذ پڑھا تو سمجھا کہ شاید یہ لوگ بادشاہ کے خاص مہمان ہیں۔ اس نے جھک کر انہیں سلام کیا، ایک شاندار گھوڑا سواری منگوائی اور عزت سے دونوں کو گاڑی میں بٹھا کر شاہی محل لے گیا۔ شاہی محل پہنچ کر پولیس والے نے دربان کے کان میں آہستہ سے کچھ کہا تو دربان نے بھی دونوں کو سلام کیا اور محل کے اندر ایک وزیر کے پاس لے گیا۔ وزیر کو بھی کسان نے وہ کاغذ دکھایا۔ وزیر نے کاغذ پڑھا اور کہا، آپ لوگ تو بادشاہ کے خاص مہمان ہیں، جبھی تو انہوں نے آپ کو اپنے ہاتھ سے کاغذ لکھ کر دیا ہے۔ یہ سن کر کسان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے دل میں کہا، تو کیا اس روز جو مہمان ہمارے گھر ٹھہرا تھا وہ بادشاہ سلامت تھے؟ وزیر نے کسان کو حیرت زدہ دیکھ کر کہا، ارے آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آرام سے بیٹھیے، میں ابھی آپ کو بادشاہ سلامت سے ملواتا ہوں۔
یہ کہہ کر وزیر نے ملازموں کو کچھ اشارہ کیا اور تھوڑی دیر بعد ملازموں نے اعلیٰ قسم کے لذیذ کھانے، ہر طرح کے پھل، دودھ اور مشروبات لا کر کسان اور اس کی بیوی کے سامنے رکھ دیے۔ دونوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد وزیر ان دونوں کو لے کر ایک کمرے کی طرف گیا اور اشارہ کیا کہ آپ لوگ اس کمرے میں چلے جائیے، یہاں بادشاہ سلامت ہیں۔ کسان جب اندر گیا تو دیکھا کہ بادشاہ نماز پڑھنے میں مشغول ہے۔ کسان ایک طرف بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ نے سلام پھیرا اور دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر دعا مانگنے لگا۔ اے اللہ، تو نے مجھ کو بہت کچھ دیا ہے، میں تیرا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ اے اللہ، تو بہت مہربان اور دعاؤں کو سننے والا ہے، مجھ پر اپنی رحمت ہمیشہ رکھنا، اور تو نے مجھے جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ اور دینا تاکہ میں اس سے غریب لوگوں کی مدد کر سکوں۔ اے اللہ، مجھے اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ دے۔ کسان یہ سن کر اٹھا، اس نے وہ کاغذ وہیں پھینکا اور محل سے باہر نکل آیا۔ کافی دیر بعد جب بادشاہ نماز سے فارغ ہوا تو وزیر نے بتایا، کوئی شخص آپ سے ملنے آیا تھا مگر معلوم نہیں کیوں ملے بغیر چلا گیا۔ بادشاہ نے کہا، کون تھا وہ؟ وزیر نے کہا، معلوم نہیں، کہہ رہا تھا کہ گاؤں سے آیا ہوں محنت مزدوری کرنے۔ اچانک بادشاہ کی نظر کاغذ کے اس ٹکڑے پر پڑی۔ اس نے جیسے ہی اٹھا کر دیکھا وہ سمجھ گیا کہ ملاقاتی ضرور وہی کسان تھا۔ بادشاہ محل کے تمام ملازموں اور دربانوں پر ناراض ہوا کہ انہوں نے اسے جانے کیوں دیا۔ پھر بادشاہ نے ملازموں سے کہا کہ کسان کو شہر میں ڈھونڈ کر اس کے پاس لایا جائے۔ کسان کو شہر بھر میں ڈھونڈا گیا مگر وہ کہیں نہ ملا۔ بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود کسان کے پاس جائے گا۔ بادشاہ نے اپنے بہت سے ملازموں، محافظوں اور وزیروں کو ساتھ لیا اور کسان کے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی جب کسان کے گھر پہنچے تو کافی رات ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے کسان سے کہا، تم مجھ سے ملے بغیر کیوں چلے آئے؟ کسان نے کہا، میں آپ سے کچھ مانگنے گیا تھا، اس لیے کہ آپ کے پاس مجھ سے زیادہ ہے اور آپ مجھ سے بڑے ہیں، لیکن جب میں اندر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ مجھ میں اور آپ میں تو کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ آپ بھی بھکاری ہیں۔ میں نے دیکھا کہ آپ کا سر بھی کسی کے آگے جھکا ہوا تھا اور ہاتھ کسی کے آگے پھیلے ہوئے تھے اور آپ خود کسی سے رو رو کر بھیک مانگ رہے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ میں کیوں ایک ایسے شخص سے مانگوں جو خود دوسروں سے مانگتا ہے، میں اس سے ہی کیوں نہ مانگوں جو آپ سے بھی بڑا ہے، سب سے بڑا، اور جس نے آپ کو یہ سب کچھ دیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کسان کو گلے سے لگایا اور کہا، تم بہت نیک دل انسان ہو، واقعی سب سے بڑی ذات تو اللہ کی ہے اور وہی سب کو سب کچھ دیتا ہے۔ تم نے اللہ سے مدد مانگی تو اللہ نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے، اور میں تمہیں جو کچھ بھی دوں گا وہ سب تمہارا ہی ہے جو اللہ نے تمہیں میرے ذریعے سے بھیجا ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے شرفیوں سے بھری ہوئی کئی تھیلیاں کسان کو دی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے وزیروں کو یہ حکم دیا کہ اس علاقے کے تمام مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کی جائے اور ان میں اناج، کپڑا اور روپیہ پیسہ تقسیم کیا جائے۔ اس طرح کسان اور بادشاہ میں دوستی ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی اپنے دن گزارنے لگے۔